حضرت علی علیہ السلام کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ اور پروردگار عالم ہر انسان کو کشف و شہود اور معجزے کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 260 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں لائے ہو؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ خدا نے فرمایا، 4 پرندوں، مور، مرغ، کبوتر اور کوے کو پکڑو اور انہیں ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بناؤ اور ان کا گوشت آپس میں ملا دو، پھر ہر پہاڑ پر گوشت کا کچھ حصہ رکھ دو، اس کے بعد ان پرندوں کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ کے واحد عظیم ترین انسان یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، جبکہ باقی تمام لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سنی ہوئی بلکہ یقین کردہ باتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ یعنی سب لوگ جانتے ہیں کہ چینی گنے یا چقندر سے تیار ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ وہ کس طرح تیار ہوتی ہے۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ ایک مردار کو دیکھا جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا، اس کا آدھا حصہ پانی میں اور آدھا حصہ خشکی میں تھا، اور اسے خشکی اور پانی کے پرندے اور جانور ہر طرف سے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہی صورتحال انسان کو درپیش آ جائے اور انسانی جسم کے ذرات دوسری جاندار مخلوق کے اندر چلے جائیں تو بروز قیامت وہ کیوں کر جمع ہوں گے اور انہیں کیسے یکجا کیا جا سکے گا؟ اسی لیے انہوں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ خداوندا تو مجھے دکھا دے مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس عملی مظاہرے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور یقین اور اطمینان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، یہ تھے بہترین نکات، اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ نمبر 2، بہترین تربیت کے لیے عملی نمونہ پیش کرنا۔
اور حسی مشاہدات سے کام لینا ضروری ہے۔ نمبر 3، کشف و شہود کی کیفیت ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے جو علم، ایمان اور استدلال کے مراتب کو طے کر چکے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ارنی کی درخواست کا جواب دیا جاتا ہے، ہر کسی کی درخواست کا جواب نہیں دیا جاتا۔ نمبر 4، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان و یقین کو اس قدر بلند کریں کہ اسے اطمینان کی حد تک پہنچائیں۔ تحقیق اور جستجو ایک قابل قدر بات ہے۔ نمبر 5، ایمان کے درجات و مراحل ہیں۔ نمبر 6، دل اطمینان کے لیے مرکز ہے۔ نمبر 7، اولیاء اللہ اس کائنات میں تصرف کی طاقت رکھتے ہیں جسے ولایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، معاد جسمانی ہے، قیامت کے دن روح ایسے ہی بدن کے ذرات میں واپس آئے گی۔ ناظرین، اب اس تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 261 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بیج کے اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور اس میں لیاقت بھی ہو کئی گنا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدرت و رحمت کے لحاظ سے وسیع اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب اس آیہ مبارکہ کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر تاکید، اسراف کی ممانعت اور فضول خرچی سے پرہیز کرنا معاشرتی طبقاتی اختلافات کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سود کا آغاز اور اس کا رائج ہو جانا طبقاتی اختلافات کو جنم دیتا ہے، قرآن مجید میں راہ خدا میں خرچ کو لازمی قرار دینے والی اور سود کو حرام قرار دینے والی آیات ایک ساتھ ذکر ہوئی ہیں۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406۔ ایسا دانہ کسی بھی زمین پر جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 کی تعداد میں دانے ہوں نہیں اگتا، بلکہ اس کے لیے کئی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً بیج صحیح و سالم ہو، زمین زرخیز ہو اور اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، وقت مناسب ہو اور اس کی صحیح طریقے سے حفاظت بھی کی جائے۔ اسی طرح اگر کچھ حلال مال صحیح اور سالم دل سے قصد قربت کے ساتھ بغیر احسان جتائے ضروری موقع پر اچھے انداز میں حاجت مند پر خرچ کیا جائے تو وہ مذکورہ صفات کا حامل ہوگا، اور اس سے ایک دانے سے 700 دانے ملنے کی توقع کی مانند ثواب کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیہ مبارکہ کے اہم نکات۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، انفاق کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی انسان کے وجود میں تکامل اور رشد کا باعث ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جن کی سیرت میں انفاق ہمیشہ شامل ہو اور یہ ان لوگوں کا روزمرہ کا معمول ہو۔ ينفقون فعل مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 3، انفاق کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ خدا کی راہ میں ہو۔ اسلام میں معاشیات کا نظام اخلاق کے نظام سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 4، طبیعی مثالوں سے فائدہ اٹھانے کا دستور قدیم سے چلا آ رہا ہے اور یہ طریقہ کار کبھی پرانا نہیں ہوا، اور یہ ہر سن و سال اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے قابل فہم ہوتا ہے۔ مال کو بیج کے ساتھ اور انفاق کو 100 بالیوں
بیماریوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 5، ترغیب اور انعام کا وعدہ کسی کو متحرک کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ 700 گنا زیادہ انعام سے بڑھ کر کیا ترغیب ہوگی۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے لطف و مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر خدا کی راہ میں مال کا خرچ کرنا 700 گنا زیادہ بڑھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو ان لوگوں کا حساب کہاں تک پہنچے گا جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے خواہش ظاہر کی کہ اے پالنے والے، تو میرے دل کے اطمینان کے لیے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور کشف و شہود کی کیفیت ان انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے جو علم، ایمان اور استدلال کے مراحل کو طے کر چکے ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔